یا سکینہ، اے زینب ام کلثوم، رباب اور سکینہ، علیکن منی السلام، مجھ حسین کے آخری سلام کو قبول کر لو۔ بیویوں نے حسین کو چاروں جانب سے گھیر لیا، دائرے میں لے کر حسین کی زندگی میں حسین کا ماتم کی۔ حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے، حسین کے خیمے سے جڑا ہوا خیمہ حسین کی دکھیاری بہن زینب علیہ۔ حسین نے بہن کو خیمے میں بلایا، اے بہن اب ہماری وداع کا وقت آ گیا، اب ہماری رخصت کا وقت آ گیا۔ اے بہن مجھے بابا کی وصیت کو پورا کرنا ہے، اے بہن ذرا بازو سے چادر کو ہٹائیے، میں حسین آپ کے بازو پہ اس جگہ کی زیارت کروں گا، بوسہ دوں گا کہ جہاں اشقیاء رسم باندھے۔ بہن زینب نے فرمایا حسین مجھے ماں کی وصیت پر عمل کرنا ہے، اے حسین ذرا امامے کے کپڑے کو گردن سے ہٹا دیجئے، مجھے اس جا بوسہ لینا ہے جہاں شمر لعین کا خنجر چلنا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے بہن کو رخصت کیا، جناب فضہ کو بلایا، فضہ جائیے اور تبرکات کے صندوق میں ایک بڑا پرانا سا کرتا، ایک بڑی پرانی سی قمیص ہوگی، لے آئیے، خبردار بہن کی نگاہ نہ پڑے۔ جناب فضہ تشریف لے گئیں، چاہتی تھی کہ قمیص لے آئیں، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ بہن کی نگاہ بھائی پر سے ایک لہجے کو بھی ہٹ جائے۔ فضہ یہ کیا لے جا رہی ہو؟ کچھ نہیں ہے شہزادی۔ فضہ آج کے دن ہمیں نہ تڑپاؤ، شہزادی آپ کے بھائی نے قمیص منگوائی ہے، تڑپ گئی فضہ، یہ قمیص نہیں ہے، یہ حسین نے کفن فضہ میں نے ماں فاطمہ کو دیکھا تھا، اسے سیٹی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، میں نے سوال کیا تھا ماں کیوں رو رہی ہے؟ ارے ماں نے یاد کیا تھا کربلا کا میدان، میرے بیٹا حسین تنہا ہوگا اور کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا، لاش حسین پر کوئی لباس باقی نہ رہنے، اس وقت تیری ماں فاطمہ کے ہاتھوں کا سلا ہوا یہ کرتا لاش حسین کی حفاظت۔ جب حسین بیویوں سے رخصت ہو گئے، ابھی کربلا کا ایک سب سے بڑا شہید باقی ہے عزاداروں۔ جب حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، مقتل کہتا ہے فَجَاءَ لِيُوَدِّعَ ابْنَهُ الْعَلِيلِ، حسین اپنے بیمار بیٹے سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ جب حسین سید سجاد کے خیمے میں تشریف لائے، بیٹے پر مصلحت الہی کے تحت غشی طاری تھی۔ سید سجاد نے مقتل کی اس روایت کو یوں نقل کیا کہ مجھے میرے کاندھے کو کسی نے ہلایا، مجھے غشی سے افاقہ ہوا، میں نے ایک لمحے کو جب آنکھیں انسان کی دھندلا جائیں، کہتے ہیں میں غشی سے افاقہ ہو رہا تھا، مجھے ایسا منظر محسوس ہوا کہ کوئی زخمی پرندہ ہے کہ جس کے ہر جانب خون ہے، میرے خیمے میں آ گیا ہے۔ میں نے آنکھوں کو صحیح انداز سے وا کیا تو کیا دیکھا، یہ میرا بابا حسین تھا کہ جس کے چہرے پر بھی خون تھا، داڑھی پر بھی خون تھا، آستینوں میں بھی خون تھا، بازوؤں پر بھی خون تھا، اور لباس بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے بابا نے مجھے غشی سے افاقہ دلایا، اسرار امامت منتقل کرنے کی باری آ گئی۔ اے میرے بیٹے سجاد، میرے بعد تم اس عطرت کے امام ہو۔ سید سجاد نے سوال کیا، اے بابا این زہیر این حبیب؟ سید سجاد ایک صحابی کا نام لیتے جاتے، حسین جواب دیتے جاتے قد قتل، بیٹا مارا گیا، قد قتل، بیٹا مارا گیا۔ ایک صحابی کا نام لیتے جاتے، بیٹا مارا گیا، یہاں تک کہ آخری نام حضرت سجاد نے یہ لیا، این عمی العباس، اے بابا میرا چچا ابوالفضل العباس۔ فرمایا
قد قتل. سوال کیا این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھیا جوان علی اکبر کا. حسین کو شاید یہ خدشہ ہو کہ سجاد علی اکبر کے بعد علی اصغر کے بارے میں نہ پوچھ. فرمایا لم یبق فی الخیام من الرجال الا انا وانت یا ابنی. میرے بیٹے خیموں میں مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی باقی نہ رہا. مقتل کہتا ہے سید سجاد نے جب اس جملے کو سنا اپنی کمر کو تھاما. پھوپھی اماں مجھے عصا لا کر دیجیے، میری تلوار لائیے، میں خود کو بابا پہ قربان. اے بیٹا سید سجاد، مصلحت خدا یہ ہے کہ روح زمین عطرت رسول میں سے کسی امام سے خالی نہیں رہ سکتی. میرے سجاد، میرے بعد تیرا امتحان بہت بڑا ہے. حسین نے سید سجاد کو ودا کیا، خیمے سے باہر تشریف لائے. ایک مرتبہ آواز دی، یا فرسان الحیجا ویا ابطال الصفا ما لی انادیکم فلا تجیبون. اے میرے پہلوانوں، اے میرے باوفا صحابیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین آواز دے رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے. پھر ایک جملہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، واہ قلت ناصرہ، ہائے مددگاروں کی کمی. هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا، هل من ذاب يذب عن عترة رسول اللہ. کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کو آئے، کوئی ہے کہ جو ہماری فریاد سن لے، کوئی ہے کہ جو رسول کی آل کا دفاع کرے. ادھر حسین کی آواز مکمل ہوئی، خیموں سے کوہرام بپا ہوا. خیموں کا رخ کیا، بیویوں بھی میں زندہ ہوں، کیوں گریہ کرتی ہو؟ اے حسین، آپ کی آواز کو سن کے ششمارے میں خود کو جھولے سے. کربلا کا سب سے کم سن شہید، کربلا کی سب سے بڑی شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اے حسین، آپ کے کم سے شیر خار نے خود کو آپ کی گودی اپنے جھولے سے گرا لیا. حسین سمجھ گئے، اے رباب اسے آمادہ کیجئے، میں اس کی پیاس بجھا کر آتا ہوں. ماں سمجھی بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، بابا پانی پلانے جا رہے ہیں. مگر حسین جانتے تھے کہ بچے کو پانی کی پیاس نہیں ہے، اب بچے کو فقط شہادت کی پیاس ہے، حسین پر قربان ہونے کی پیاس ہے. فوج اشقیاء کا راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین خیمے سے اس طرح نکلے، ابا کے دامن میں کچھ چھپا رکھا تھا، ہمیں گمان ہوا حسین قرآن لے کر آئے. یہ قرآن حسین کا ایک پارہ تھا. حسین فوج اشقیاء کے سامنے آئے. فوج اشقیاء، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تم میرے خون کے پیاسے ہو. ارے اس کمسن بچے نے کسی کا کیا بگاڑا؟ ارے اس کمسن بچے کی کسی سے کیا جنگ؟ ارے 3 دن کا پیاسا ہے، جانتے ہو اس کی مادر کا دودھ خشک ہو چکا ہے. ذرا اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف نگاہ کرو. کیا تمہیں اس پر رحم نہیں آتا؟ کیا تم اولاد والے نہیں ہو؟ کچھ لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے، کوئی آگے نہ بڑھا. حسین نے شہزادے کو کربلا کی ریتی پر رکھا. اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میں اس کے بہانے پانی پی جاؤں گا، آؤ خود اسے اپنے ہاتھوں سے سہراؤ. جب کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، حسین نے علی اصغر کی حالت کو، کیفیت کو بیان کیا. الا ترون هذا الطفل الرضيع كيف يتلذى. اے فوج اشقیاء، نہیں دیکھتے یہ دودھ پیتا بچہ، یہ شیر خار بچہ، یہ کمسن بچہ کس طرح تلذی کر رہا ہے. یہاں رک کر آپ کو یہ لفظ سمجھاؤں گا، پھر آگے بڑھوں گا. عزیزوں، علی اصغر کی پیاس کی شدت سے یہ کیفیت تھی کہ اصغر تلذی کر رہے تھے. یہ تلذی کیا ہوتی ہے؟ مچھلی کو جب پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو پانی کی
کمی کی شدت کے احساس سے اپنے پورے بدن کو زمین پر تڑپاتی جاتی ہے، پورا بدن دائیں بائیں زمین پر پٹکتی ہے۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب مچھلی میں بدن کو تڑپانے کی طاقت تک نہیں رہتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ مچھلی اپنے ننھے سے منہ کو فقط دائیں بائیں کرتی جاتی ہے، اپنی پیاس کا اعلان کرتی جاتی ہے۔ مگر ایک وقت آتا ہے کہ جب مچھلی کی جان نکلنے کے قریب ہے، اب اس میں اتنی طاقت بھی باقی نہ رہی کہ اپنے منہ کو دائیں بائیں ہلائے۔ اس وقت مچھلی پیاس کی شدت سے تڑپ کر فقط لبوں کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے، لبوں کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ اب اس کے بعد مچھلی کچھ منٹ کچھ لمحے ہی زندہ رہ پاتی ہے۔ اس کیفیت کو عرب میں تلوی کہتے ہیں۔ حسین علی اصغر کے بارے میں فرما رہے ہیں، الا ترون هذا الطفل الرضيع كيف يتلذى، اے فوج عشقیہ دیکھو پیاس کی شدت سے تڑپ کر میرا ننھا علی اصغر کس طرح بار بار ننھے ننھے ہونٹوں کو کھولتے ہیں، بند کر۔ ارے کسی کو رحم نہ آیا، پسر سعد نے آواز دی، حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو یہیں روک دیا جائے۔ حرملا نے تیر سے شعبہ جوڑا، تیر چلا۔ مختر کہتا ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ننھا بچہ شیر خوار بچہ ایک کان سے دوسرے کان۔ حسین کی غربت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ روز عاشور ہے، اولاد والے بیٹھے ہو، خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا آپ کی گودیاں ہری رکھے، ام رباب کی اجڑی گودی کے صدقے۔ آزاداروں، حسین کے لیے روز عاشور شاید سب سے مشکل امتحان یہ تھا۔ عجیب بات ہے، کچھ لاشیں تھے کہ جن کا وزن اتنا تھا کہ بوڑھا حسین انہیں نہیں اٹھا سکتا۔ انہیں لاشوں میں ایک کڑیل جوان علی اکبر کا لاش، بوڑھے باپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جوان کے لاشیں کو اٹھا، مگر یہ لاش ہے علی اصغر، اس کا تو کوئی وزن نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس لاش کو خیمے تک لے جانا حسین کے لیے روز عاشور سب سے کٹھن امتحان تھا۔ روز عاشور کسی موقع پر نبی کا نواسا زہرا کا لال نہ گھبرایا، مگر جب لاشِ علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں تھا، ایک مرتبہ حسین کے چہرے پہ جب گھبراہٹ تھی، اپنا رخ خیموں کی طرف کیا، آگے بڑھے، 7 قدم چلے، مگر ہمت نہیں ہو رہی، دوبارہ پلٹ آئے، 7 قدم آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 قدم پیچھے ہٹے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ نہ جانے کس طرح حسین نے اپنی ہمت کو جمع کیا، خیمے میں داخل ہوئے، لاش اصغر ابا کے دامن میں چھپا ہے۔ ننھی سکینہ دوڑ کر آئی، بابا بھیا اصغر کو پانی پلا لائے۔ سکینہ یاد اجرکم علی اللہ، کچھ نہ کہا میرے مظلوم امام نے۔ اصغر کی شہادت کے بعد حسین نے بہت ہی کم کلام کیا کربلا میں، کچھ نہ کہا۔ میرے مولا نے کیا ہی کہتے، میرے مولا نے فقط ابا کے دامن کو لاش اصغر سے ہٹایا۔ خدا کسی ماں کو اپنے کم سن بچے کی وفات نہ دکھائے۔ ذرا تصور کرنا ام رباب کی غربت کو۔ ام رباب نے علی اصغر کے لاشے پر نگاہ کی اور ماں پر ایسا سکتہ طاری ہوا، ماں پر ایسا غموں کا پہاڑ ٹوٹا کہ ام رباب کیا کہنا ہے یہ سمجھ نہ پائی، بس ایک سوال کیا۔ قیامت تک ام رباب کی زبان مبارک سے نکلا یہ سوال اس امت کے سامنے سوالیہ نشان ہے۔ علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کر فقط ماں نے اتنا پوچھا، پھر کسی نے کربلا میں ام رباب کو کچھ کہتے نہ سنا۔
پھر کسی نے کربلا میں ام رباب کو کچھ کہتے نہ سنا، بس اتنا پوچھا اب مثلو کا ینحر۔ ام رباب نے ششماہ علی اصغر کے لاشے کی حالت کو دیکھ کر فقط اتنا پوچھا اب مثلو کا ینحر اے علی اصغر، کیا تجھ جیسے بھی نحر کیے، کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ حسین پشت خیمہ کی جانب گئے۔ فوجی اشقیاء نے لکھا حسین، ہم نے دیکھا روز عاشور آخری لمحات میں حسین خیموں کی پشت پہ جا کر کچھ چھپا رہے تھے۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھکا۔ اب یہ وہ موقع ہے، میں نے آپ کے سامنے حسین کی رخصت پہلے پیش کی، کیوں؟ کیونکہ روز عاشور مقتل کی ترتیب کے مطابق رخصت حسین پہلے ہے، شہادت علی اصغر بعد میں۔ رخصت شہادت علی اصغر کے بعد حسین میں اتنی تاب نہیں تھی کہ اب زیادہ دیر خیموں میں ٹھہرتے۔ اب حسین زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا، دوبارہ بیویوں سے بہت جلدی وداع کیا۔ اب حسین زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، اتنے غم، اتنے مسائل، ایک دن میں نواسہ رسول۔ حسین جلدی بیویوں کو وداع کیا، خیمے سے باہر تشریف لائے، سوار ہوئے۔ سوار ہونے سے پہلے پھر ایک مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھا، مقتل کے جملے ہیں، اس جملے میں حسین کی پوری غربت ہے۔ مقتل کہتا ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، بڑی حسرت سے ایک بار دائیں جانب دیکھا، ایک بار بائیں جانب دیکھا۔ ارے اب تک ہمیشہ جب حسین سوار ہوتا تھا تو ادھر سے کوئی صحابی آگے بڑھتا تھا، وہاں سے کوئی صحابی آتا تھا، حسین کو سوار کرتا تھا، مگر ہائے غربت حسین، فاطمہ کا لال کربلا میں تنہا رہ گیا۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رقاب دوسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، کہ جھاڑتی تھی سکینہ ابا کے دامن کو۔ ناظرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ حسین اسپِ باوفا پر سوار ہوئے، حسین نے سواری کو چلنے کا حکم دیا مگر رہوار نہ بڑھا۔ کچھ محسوس کیا، امام وقت ہیں، سواری سے نیچے تشریف لائے، منظر کیا ہے؟ 4 برس کی کم سن بچی زلجنا کے سموں کو تھامے بیٹھی ہے، آہستہ آہستہ روتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ صبح سے جو بھی مقتل گیا وہ لوٹ کر نہ آیا، بھیا بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، زلجنا میرے بابا کو مقتل۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، حسین نے سکینہ کو آخری بار اپنے سینے پر سلایا، سکینہ کو آخری بار پیار کیا، شفقت سے سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جانتے تھے میرے بعد کوئی یتیمہ کے سر پہ دست شفقت نہ پھیرے۔ حسین نے کمسن بچی کو ماں کے پھوپھی کے حوالے کیا۔ حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، حسین دوبارہ اسپِ باوفا پہ سوار ہوئے۔ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر ایک مرتبہ ذوالفقار حیدری بے نیام ہوئی۔ حسین فوج اشقیاء کی طرف بڑھے،
مقتل کہتا ہے فحمل مرتن علی الیمین و مرتن علی الشمال، حسین کبھی میمنے پہ حملہ کرتے، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے، کبھی قلب لشکر کے درمیان گھستے، جہاں سے حسین گزر جاتے سروں کے سر اڑتے چلے جاتے۔ یہاں تک کہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا کہ واقعہ کربلا کے بعد کئی سالوں تک وہ مائیں جو اپنے بچوں کو کربلا سے پہلے علی کے خیبر کا واقعہ سناتی تھی، وہ مائیں واقعہ کربلا کے بعد اپنے بچوں کو حسین کی شجاعت سناتی تھی۔ ارے حسین نے کربلا میں ایسی جنگ لڑی کہ لوگ خیبر و خندق کی جنگوں کو بھول گئے۔ ایک فرق یہ بھی تو تھا کہ حسین یہ جنگ لڑ رہا تھا کہ جب 3 دن کا پیاسا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں، عصر کا وقت قریب آیا، آپ دیکھ رہے ہیں بار بار بادلوں کا سایہ ہو رہا ہے۔ روز عاشور 61 ہجری میں یہ بادل بھی نہ تھے حسین پر سائے کو۔ عزیزوں، خود کو رونے کے لیے آمادہ کر لیجئے، روز عاشور ہے، عصر کا وقت ہے۔ میرے مولا کے اس جملے کو یاد رکھ کر روئیے گا کہ جب مجلس حسین برپا تھی، مجلس کے دوران 8ویں سرکار نے صحابی کے شانے کو ہلایا، میرے جد کے غم میں روتا کیوں نہیں ہے؟ صحابی نے رومال پیش کیا، آقا آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، ایسے نہیں روتے۔ فرمایا میرے جد کے غم میں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے غم میں روتی ہے۔ آزاداروں، خود کو رونے کے لیے آمادہ کر لیجئے۔ میں نے اب تک آپ سے نہیں کہا، اب کہہ رہا ہوں، آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے، احساسات کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ عصر عاشور ہے، مقتل حسین پڑھا جا رہا ہے۔ ارے ایک مرتبہ حسین چلتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جا رہے ہیں، سواریوں کو حسین کی سواری مار رہی تھی، سواروں کو حسین تہے تیغ کر رہے تھے۔ یہ حملہ بہت دیر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر مقتل میں ایک لعین کی آواز گونجی، احدقوا بہ من کل جانب۔ ارے کب تک علی کے شیر سے اس طرح جنگ کرو گے؟ حسین کو چاروں جانب سے گھیر لو۔ مقتل کا جملہ ہے فرقۃ بالرماح وفرقۃ بالسیوف وفرقۃ بالحجار۔ ایک گروہ آگے بڑھا، حسین کی جانب مسلسل تیر چل رہے ہیں، حسین زخم کھا رہے ہیں مگر پرواہ نہیں کر رہے، حسین اسی انداز سے حملہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن نے حسین کو چاروں جانب سے گھیرنا شروع کیا۔ ایک گروہ آگے بڑھا کہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ایک طرف سے نیزہ بردار